یہ جو نی پین ہے، یہ جو جوائنٹس پین ہے، چاہے وہ شولڈر میں ہے، ہینڈ میں ہے، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ درد کوئی بیماری نہیں ہے، یہ درد کوئی بیماری نہیں ہے، یہ درد ایک علامت ہے کہ جتنی طاقت اس جوڑ کو چاہیے تھی وہ طاقت اس میں رہ نہیں گئی۔ اس جوڑ کو وزن اٹھانے کے لیے جتنی طاقت چاہیے تھی، ان ہاتھوں کو بند اور کھولنے میں جتنی طاقت چاہیے تھی، اس کے اٹھنے اور بیٹھنے میں جتنی طاقت چاہیے تھی اتنی طاقت نہیں ہے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہو میرے محترم بھائیوں؟ پین کلر، یہ کوئی علاج ہے؟ اور درد تو علامت ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کی کمی ہے، اس کمی کو پورا کرو، اور آپ درد کو کل کر دیتے ہو۔ تو کیا درد کو ختم کرنا چاہیے یا جس وجہ سے درد ہو رہی ہے اس وجہ کو ختم کرنا چاہیے؟ اور ہمارے ہاں ایسے ایجوکیٹڈ اسٹوپڈ ہیں کہ ان سے پوچھو کہ پین کلر کا مطلب کیا ہے؟ پین کو مارنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے پین اس لیے دی کہ بھائی اس میں خرابی آ رہی ہے، اس کا علاج کر۔ سر میں درد ہوئی کسی وجہ سے، اس وجہ کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا کہ گولی کھا کے درد ہی ختم کرنی چاہیے تھی؟ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے نا اس وجہ کو ٹھیک کرو۔ اور جوڑوں کا درد یہ بیماری نہیں ہے، یہ بیماری نہیں ہے۔ واللہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں جس کا معدہ خراب ہے نا، جس کا معدہ خراب ہے اس کا بڑا جوڑ خود بخود خراب ہوگا، کیونکہ جب معدے نے کھانا ہضم ہی نہیں کیا، اس کو طاقت ملی نہیں، تو اس کا جوڑ درد کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو دردوں کے لیے میرے محترم بھائیوں، اگر آپ دیکھو نا ادرک لہسن پودینے ناردانے کی چٹنی کو، یہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ادرک لہسن پودینے ناردانے کی چٹنی کھاؤ، اور لوگ کہتے ہیں درد ٹھیک ہوتی ہے، وہ درد ٹھیک نہیں ہوتی، اس کا معدہ ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ جو میں کہتا ہوں ہلدی دال چینی والا دودھ پیو، اچھا ہلدی دال چینی والا دودھ درد کو ٹھیک کرتا ہے یا اندر جو پرابلم ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے؟ یہ جو کلونجی میتھی دانے کا پانی ہے میرے محترم بھائیوں، کیا یہ درد ٹھیک کرتا ہے یا جو اندر خرابی ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے؟ دردوں کے لیے واللہ جتنے لوگوں کو درد ہے صرف 10 دن سلاد کھاؤ جس میں 5-7 پھل ہوں اور 5-7 سبزیاں ہوں۔ یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نیند نہیں آتی، راتوں کو بے خوابی ہو جاتی ہے، اور محترم بھائی نیند کیوں نہیں آ رہی؟ جسم تمہیں ایک علامت دے رہا ہے کہ تمہارے اندر کسی چیز کی کمی ہے، اس کمی کو پورا کرو۔ پھل اور سبزیاں کھاؤ، کوئی سے 5-7 پھل لو، کوئی سی 5-7 سبزیاں لو۔ واللہ میرے پاس لوگ آتے ہیں دردوں سے بھرے ہوئے، اور میں کہتا ہوں دردوں کی دوائی نہ کھاؤ، سلاد کھاؤ۔ اور کتنی کھانی ہے؟ جتنا آپ کا وزن ہے۔ کتنا وزن ہے؟ جس کا وزن 70 کلو ہے وہ 70 کے ساتھ ایک زیرو لگا لو۔ 700 گرام پھل لو، 700 گرام سبزیاں لو، اس کو مکس کر لو، کتنی بن گئی؟ 1400 گرام۔ اگر آپ کو بہت زیادہ لگ رہی ہے تو آدھی کھا لو، افورڈ کر سکتے ہو تو پوری کھا لو۔ سلاد کھاؤ۔ اور میں مثالیں دیتا ہوں، دیکھو میرے محترم بھائیوں، اس دنیا میں جس جانور کا وزن سب سے زیادہ ہے وہ ہاتھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہاتھی ہے۔ ہاتھی کی ٹانگوں کو، ہاتھی کا وزن اٹھانے کے لیے کتنی طاقت چاہیے ہوگی؟ اور ہاتھی پوری زندگی صرف کیا کھاتا ہے؟ پھل اور سبزیاں، وہ چارہ کھاتا ہے۔ زرافے کو دیکھو، اس کا وزن کس نے اٹھایا؟ اس کی ٹانگوں نے۔ وہ کیا کھاتا ہے؟ اونٹ کو دیکھو، گائے بیل کا کتنا وزن ہے، اس نے کیا کھایا؟ میرے محترم بھائیوں، دوائیاں نہ کھاؤ، یہ سبزہ کھاؤ۔ ایک بار یہ سلاد کھا کے دیکھو، واللہ آپ لوگ دعائیں دو گے۔
کلونجی میتھی دانے کا پانی، ادرک لہسن پودینے ناردانے کی چٹنی، رات کو ہلدی دال چینی والا دودھ، اور اس کے ساتھ یہ 5-7 قسم کی سلاد۔ محترم بھائیوں یہ کھاؤ، یہ جوڑوں کے درد، یہ شولڈر کے درد، آپ کے جسم میں جتنے درد ہیں۔ اور ایک چیز اور، تلبینہ کھاؤ، تلبینہ کھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امین آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا، اے جبریل مجھے غموں اور فکروں نے کمزور کر دیا، میں کمزوری محسوس کرتا ہوں۔ جوڑوں میں کیا ہوئی ہے؟ کمزوری۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اس کا کوئی علاج بتاؤ، تو جبریل امین نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلبینہ کھائیے۔ آپ تلبینہ کیا ہوتا ہے؟ جو کا دلیا۔ اور میں آپ کو ایک نئی چیز بتاتا ہوں، جو کے دلیے میں 11 چیزیں ڈال کے کھاؤ، یقین مانو اتنا زبردست تلبینہ بنے گا۔ اور یہ تو آج لوگ اس کو بیچ رہے ہیں، بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ، سفید تل، خشخاش، سونف، کشمش، چاروں مغز، السی کے بیج اور پھل مکھانا، یہ 11 چیزیں 100 گرام لے لو، اس کو کوٹ لو۔ یہ چیزیں تاثیر میں، کیونکہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہ گرم پانیوں کا علاقہ ہے، یہاں گرم اور ٹھنڈے کا بہت کنسیپٹ ہے۔ میرے محترم بھائیوں یہ ساری چیزیں تاثیر میں گرم ہیں۔ اس کو جو کے دلیے میں 5 بڑے، اس کو کوٹو، گرائنڈ نہیں کرنا، اس کے 5 بڑے چمچ جو کے دلیے میں ڈالو، اس کو اچھی طرح پکاؤ۔ یہ جو کا دلیا بھائی صاحب آپ کھائیے، یہ جتنی بیماریاں ہیں، 1 کٹوری صبح کھاؤ، 1 دوپہر کھاؤ، 1 شام کھاؤ۔ 3 کٹوری جو کے دلیے میں 5 بڑے چمچ اس پاؤڈر کے ڈال دو، اچھی طرح اس کو پکا لو اور یہ کھاؤ، یہ بہترین علاج ہے۔ میرا نام شہناز بی بی اور میرا سر میں مسلسل درد رہتا ہے۔ میرا 2 سال پہلے لاہور جنرل اسپتال میں آپریشن ہوا تھا، لیکن اس کے بعد بھی میرا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا اور اکثر طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ جتنے لوگوں کو بلڈ پریشر ہے، سلاد کھاؤ، سلاد کھاؤ، گاجر، مولی، شلجم، کھیرا، پیاز، ٹماٹر، بند گوبھی، سلاد کے پتے، لال مولی، چقندر، سبز دھنیا، پودینہ، کوئی سی 5، 7، 8 سبزیاں لے کے اس کا سلاد بناؤ۔ اور سلاد ہمیشہ کھانا کھانے سے کم از کم 20-25 منٹ پہلے کھاؤ، اور اس کو سمجھو کہ پہلے کیوں کھانا ہے۔ محترم بھائیوں ہمارے ہاں رواج ہے کھانے کے ساتھ سلاد کھایا جاتا ہے۔ سائنس کہتی جب آپ کی آنکھیں کسی بھی چیز کو دیکھتی ہیں تو برین اس کو ہضم کرنے کے لیے سیکریشن پیدا کرتا ہے۔ جب 5، 6، 7 قسم کی سبزیوں کو آپ کی آنکھیں دیکھیں گی، برین اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے جو گیسٹرک انزائم پیدا کرے گا وہ آپ کے کھانے کو پراپر ہضم کرے گا، اور یہ انزائم اس وقت پیدا ہوں گے جو کھانے سے 20-25 منٹ پہلے سلاد لوگے۔ یہ جتنے لوگوں کا بلڈ پریشر ہے، میرے محترم بھائیوں بلڈ پریشر ہوتا ہے خون کے گاڑھا ہونے کی وجہ سے، اور خون گاڑھا ہوتا ہے تیزابیت کی وجہ سے، اور تیزابیت اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ تو سلاد آپ کے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے گیسٹرک انزائمز پیدا کرتی ہے، اور یہ آپ نے کھانے سے کم از کم 20 سے 25 منٹ پہلے لو۔ جب 5-7 قسم کی سلاد لوگے، اس کا سب سے پہلا فائدہ آپ کے معدے میں جب سلاد جائے گی تو سلاد خود پانی ہے، یہ آپ کے اندر ٹھنڈک پیدا کرے گی، آپ کے خون کو پتلا کرے گی۔ دوسرے نمبر پہ یہ سلاد آپ کے برین میں ایسے کیمیکلز پروڈیوس کرے گی جو گیسٹرک انزائم بناتے ہیں، اور یہ آپ کے بلڈ پریشر کا۔ اور دوسرے نمبر پہ جتنے لوگوں کو سر میں درد ہوتا ہے، صرف لمبا سجدہ کرو، صرف لمبا سجدہ کرو۔ یہ لمبا سجدہ کرنا 80 بیماریوں کا علاج ہے۔